علیکم व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं माई नॉवल ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे अपने नॉवल का लास्ट पार्ट। हम पढ़ रहे हैं ढह जाओ, जो सनिया उमैर ने लिखा है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। उसने नाखूनों से खुरच कर टेप उतारी। इसके अंदर बाहर तक ठंड पड़ गई थी। और ये कहने वाला है कौन जो सुंदर से मेरी बुराइयां करता था। वो खुद यही समझता था कि मैं आवारा हूँ और इसकी बीवी को भी बरगला रही हूँ। वो आवाज़ बुलंद आज़म के ख्याल से लड़ रही थी और एक के बाद एक चॉकलेट खा रही थी। फिर अल्फाज ख़त्म भी हो गए तो वो चॉकलेट चबा चबा कर अपना गुस्सा निकालती रही। चंद घंटों में पूरा डब्बा खाली था। अम्मी आज़म के कपड़े भी धो दूँ या हाथ से धुलने से तो रहे। मारिया भाभी अपनी बात मनवाने के लिए खूंटी पर लगे कपड़े उतार लाई थी। वॉशिंग मशीन जो चंद दिनों से ख़राब थी, मारिया भाभी चाहती थी कि नई ऑटोमेटिक मशीन ले ली जाए, जबकि अम्मी बज़िद थी कि इसको ही ठीक करवा लिया जाए। इन्हें ऑटोमेटिक से अजली चिढ़ थी। मारिया जब भी ज़िद करती, अम्मी सकीना के हाथ की सफाई के किस्से सुनाने लग जाती। सकीना की ही मेहनत थी जो कपड़े रगड़ कर धोती थी। मशीन ने कहा साबुन लगाकर ब्रश मारना है, आज दे दो, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, इलेक्ट्रिशियन शाम में आकर ठीक कर देगा। अम्मी भी मशीन आखिरी दम तक चलाना चाहती थी। मारिया भाभी ने पैंट की जेबें देखी, 2 सिक्के और एक रसीद निकली। ये क्या है? अम्मी ने आगे होकर कागज़ पकड़ा, कहीं एटीएम की रसीद ना हो। खामखा मारिया को नज़र आएगी। फिर कागज़ देखा तो इसके कोने पर रंगीन फूल और तोहफे बने हुए थे। तोहफे की रसीद है, आज़म भाई ने किसी नवेरा को चॉकलेट का डिब्बा भिजवाया है। मारिया भाभी ने गर्दन अकड़ाकर रसीद पढ़ ली थी। हाय, अम्मी ने ऐनक लगाकर दोबारा पढ़ा। लिखा तो यही था, आज़म ऐसा नहीं है, याद नहीं हमने सुंदर को पसंद किया था, आज़म हमारे फैसले पर कैसे आराम से मान गया था। अम्मी ने वजाहत दी। मारिया मैं बहुत ही सो पढ़ाई थी अम्मी, बेटे की हरकत इसे क्यों दिखाएं। अल्लाह करे अम्मी कि आप गलत हो, आज़म भाई को कोई पसंद आ जाए, अपना घर बसा ले, हम सबके लिए भलाई है। मारिया भाभी ने सीधा तबसरा किया और कपड़े शापड़ में डालने लगी। इनकी बात अम्मी के भी दिल को लगी थी। ये नाम बहुत सुना हुआ है नवेरा। जब मारिया भाभी दोबारा आई तो अम्मी ने इन्हीं से पूछा। ज़रूरत में बहू ही याद आती थी। सुंदर की सहेली थी, वो दुबली पतली, उसका नाम था नुवेरा। मारिया भाभी ने जहन पर जोर देकर जवाब दिया। मारिया भाभी तो कामों में लग गई। अम्मी ने सुंदर की अम्मी को फ़ोन करके मज़ीद मालूमात ले ली। फ़ोन नंबर नहीं लिया था कि इनके इरादे मालूम ना हो जाए, लेकिन घर का तमाम रास्ता समझ लिया था। शाम में नुवेरा का हाल चाल पूछने के बहाने वो और मारिया भाभी चक्कर भी लगा आई थी। अम्मी, ये आपने क्या किया, मुझे तो बताना था। आज़म शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था। वो दफ्तर से घर आया तो मालूम हुआ कि अम्मी घर पर नहीं है। अब उनकी वापसी हुई तो ये किस्सा सुनने को मिला था। मैं कौन सा रिश्ता लेकर पहुंच गई थी, सिर्फ देखने गई थी कि लड़की कैसी है, घर बार कैसा है। ये थोड़ी बताया कि वो तुम्हें पसंद है। हम तो सुंदर की बातें करते रहे। अम्मी ने बड़ी तेज़ी से अपना दफा किया। 4 घरों से पूछा, यावर का घर कौन सा है, फिर घर मिला। मारिया भाभी ने कहा वो मीठे टोस्ट के लिए अंडा फेंट रही थी, बच्चों को भूख लगी थी। आपने खुद ही से अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुझे पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कब कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो शदीद शर्मिंदा था। अच्छा, तुम्हें नहीं पसंद? लड़की की भाभी तो कह रही थी लड़की की तरफ से हाँ है। अम्मी ने थोड़ी खिंचाई। क्या? आज़म को लगा कि इसने गलत सुन लिया है। किस चीज़ की हाँ है? आज़म ने सांस थाम लिया। शादी की हाँ। जब मैंने इसकी भाभी को तसल्ली दी कि क्या हुआ जो पहली बार सही जोड़ नहीं मिला, हिम्मत करें, अगली बार कोई पलकों पर बिठाना वाला मिलेगा जैसे मेरा आज़म है। तो कहने लगी यावर की भी ख्वाहिश है कि इनकी बहन को कोई आज़म जैसा मिल जाए। अब तो नवेरा भी तैयार है। मुझे लगा तुम लोगों की आपस में कोई बात हुई होगी। अम्मी घुटने से ला रही थी। आज की मुशक्क़त घुटनों पर काफ़ी गिरा गुजरी थी। आज़म का दिल हर लफ्ज़ के साथ मदो जज़र से गुजर आता, तो यानी नवेरा मान गई थी। लो, हमने राजदारी से पत्ता निकलवाया और जासूसी से लड़की देखने गए। पहले आज़म भाई से तो पूछ लेते कि इन्हें लड़की पसंद भी है कि नहीं। खामखा वक्त बर्बाद किया। मारिया भाभी के बच्चों का खाना लेट हो गया था, इसलिए इन्हें अफसोस हो रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे नवेरा पसंद नहीं। आज़म फ़ौरन बोला। अम्मी और भाभी दोनों ने नज़रों का तबादला किया था। लड़की तो अच्छी है, लेकिन वो मान कैसे गई? आज़म ने ऊंची आवाज़ से सोचा। लो, मेरा इतना शानदार बेटा है, ऊंचा लंबा, वो कैसे ना मानती? आजकल तो शरीफ लड़कों का फुकदान है। अम्मी बोलती गई। आज़म को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि नवेरा मान गई है। आज़म ठीक कहता था, इसे खुद अज़ियत ही पसंद थी। खुद को अज़ियत देकर वो दूसरों को परेशानी से बचा सकती थी तो क्या बुरा था। इसकी शादी हो जाती तो यावर भाई खुशी महसूस करते। वो खुदा से यही तो मांगती थी, इससे अहद की बड़ाई नाम बीवी बनने से बचा लिया जाए। ज़िंदगी ने इसे वहाँ से निकाल लिया था। अब ज़िंदगी इसे आज़म की बीवी बनाना चाहती थी तो बदले में वो ये तो कर ही सकती थी। भाई ने इससे पूछा तो इसने कहा था जो आपकी मर्ज़ी। अगले ही दिन आज़म की अम्मी और भाभी आ गई थी। वो इसे अच्छी लगी थी। इसने जवाब नहीं बदला तो फिर बाकायदा रिश्ता आया। घर वाले हाथ पर पैसे रख गए।
आज़म ने बहाने से चंद एक बार फ़ोन किया। नवीरा ने किसी को ज़ाहिर नहीं किया कि वो खुश नहीं है, बल्कि समझौता कर रही। इसलिए यही काफ़ी था कि वो ना खुश भी नहीं है। ना खुश होना और अजियत में होना। वो ओहद के घर छोड़कर नहीं आई थी। वो आजमाइशें तो अब भी इसकी मुंतज़िर थी। जब मुख्तसर से निकाह की तकरीब में रुखसत होकर वो आज़म के घर आई तो अजियतों ने नए सिरे से उसके गिरद मंडलाना शुरू कर दिया था। मेरे मियाँ को छुट्टी मिलती है तो कहते हैं दुबई चलो या बहरीन। इनके वालिदैन के गुजर जाने के बाद इनको पाकिस्तान आने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई की शादी है, मैंने तो हर सूरत जाना है। अतिया भाभी घरेलू फंक्शन में भी साड़ी पहनकर 5 स्टार की नौयत का तैयार हुई थी और खुशी से शादियाने बजा रही थी। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वो नवीरा के साथ सोफे पर बैठ गई थी। आज़म भाई लॉन्ज में था जहाँ कुछ बुजुर्ग आए हुए थे। वो इस मामले में पुराने ज़माने का था। महफिल में भी अपनी निकाही बीवी के बगल में नहीं बैठता था। बाजी ने करीब मौजूद गिफ्ट पैक से एक स्याह चौकोर डब्बा निकाला और जोर लगाकर खोला। इसमें घड़ी थी, सफ़ेद रंग के डायल वाली चौकोर घड़ी। नवेरा सुर्ख हो गई, शर्म से नहीं शर्मिंदगी से। बिल्कुल ऐसी घड़ी आतिया बाजी ने सुंदस को भी दी थी इसकी मंगनी पर। कई दिनों की भूली हुई सुंदस इसको याद आ गई और बहुत बुरी तरह याद आई। किसी की दुआओं का असर था कि बात पक्की होने के बाद उसे सुंदस याद ही नहीं आई थी। इसे अपने अब्बू बहुत याद आते थे, अपनी अम्मी याद आती थी, किसी मनहूस घड़ी में ओहद भी याद आता था, मगर सुंदस जहन से निकल गई थी। वो अब याद आई थी जब पानी सर से ऊपर हो गया था। ओह यू आर ब्लशिंग, लगता है बहुत पसंद आई है, बाजी ने कहकर लगाकर कहा था। इसने सुनहरी कड़ियों वाला सफ़ेद गाउन पहन रखा था। पल्स का जेवर उसके बेदाग जिल्द और बलाशबा बहुत हसीन लग रही थी, मगर इसका इस तरह आप सब देख सकते थे। फोटोग्राफर का कहा है कि बाहर फेरी लाइट्स के साथ तुम दोनों की कुछ तस्वीरें खींचते। तुम दोनों तो बहुत नालायक निकले। ना फ़ोटोशूट बुक करवाया, ना ही हनीमून। मुझे पहले आना चाहिए था, खूब धूम धड़क्का करती। इतनी प्यारी भाभी मिली है मुझे। अतिया बाजी ज़्यादा चेक करी शादी को नॉर्मल बनाना चाह रही थी। वो नवेरा को लेकर लॉन में आ गई जहाँ दोपहर में गालबन सहरा बंदी हुई थी। सफ़ेद कपड़े के ऊपर नन्हे कमकमे लगे हुए थे। मैं आज़म को भेजती हूँ और फोटोग्राफर को भी। वो साड़ी उठाकर संभाल कर चलती हुई अंदर चली गई। कुछ कमकमे पीछे पौधों में लगे हुए थे। नवेरा ने इन्हें देखते हुए लॉन के पिछली तरफ निकल आई। मेरी सास दोपहर में सोती हैं तो कोई लॉन में पर भी नहीं मार सकता। हर आवाज़ इनके कमरे तक जाती है और डिस्टर्ब करती है। सुंदस ने भी कहा था। नवेरा ने निगाह उठाई। सामने यकीनन आज़म की अम्मी के कमरे की खिड़की थी। खिड़की खुली हुई थी, आवाज़ें आ रही थी। शुक्र खुदा मेरे बेटे ने खुद ही फैसला कर लिया, वरना इसके गम ने मुझे सफ़ेद सर वाली का खून खुश करवा दिया था। अम्मी थक गई थी, इसके लिए जाकर लेट गई। लंबी पतली है मगर रंग सुंदस जैसा सुर्ख नहीं है, ना ही नवेरा में इस जैसी चहल पहला। मारिया भाभी भी अम्मी के कमर पर बाम लगा रही थी। उन्होंने अपनी प्यारी देवरानी को याद किया। सुंदस तो कहती थी इसकी पक्की सहेली है, फिर मजाज में इतनी मुख्तलिफ कैसे है। अम्मी ने कमर के दर्द के बायस आह भरी। जिससे इसकी बात हुई थी किसी ने सुंदस का नाम तक जब से इसकी बात हुई थी किसी ने सुंदस का नाम तक नहीं लिया था। इसे लगता था वो भी इसकी तरह इनकी यादों को पस से पुष्ट डाल चुके हैं, मगर वो सब सुंदस को पहले से ज़्यादा याद कर रहे थे। छुप कर कमरे में बंद होकर तो कभी सरगोशियों में। ये नवेरा की शादी की तरकीब नहीं थी, सुंदस की यादों की बारात थी। मुझे तो डर है वो सुंदस की सहेली है, इसलिए ब्याह कर लाया है ताकि सुंदस को खुश कर सके। इसने सुंदस से कई वादे किए थे वो जो पूरा नहीं कर सका। अब आखिरी वादा पूरा कर दिया, वो भी नवेरा को इस घर में लाने के लिए निकली थी। मारिया ने याद करवाया, सहेली से बुरी सौतन कोई नहीं होती। अब इन बातों का जिक्र मत करो, मैं आज़म को भी समझाऊंगी। अम्मी ने कहा। फिर रुख बदला, सीधा लेट गई। कमरे में खामोशी हो गई। धमाके तो नवेरा के दिमाग में हो रहे थे। जल्दी अतिया और फोटोग्राफर आ गए, फिर आज़म भी आ गया। फोटोग्राफर इसे मुस्कुराने को कह रहा था और ये काम नवेरा के लिए सबसे मुश्किल काम हो गया था। मामू अपने घर जाने लगे हैं, तुम ऐसा करो इनसे मिलाओ, मैं भाभी को कमरे में छोड़ कर आती हूँ, अतिया ने आज़म से कहा। आज़म ने फिक्रमंदी से नवेरा को देखा। इसकी हालत बहुत वाजिया थी, मगर इसे तसल्ली देने से पहले आज़म को कुछ समाजी काम करने थे। वो बादल नाख्वास्ता चला गया। चलो सुंदस, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूँ। अतिया बाजी ने साड़ी का पल्लू सजीदा किया और दूसरी हाथ से नवेरा का सहारा दिया। नवेरा पत्थर की हो गई। लगता है बहुत थक गई है, सुबह से कुछ खाया है कि नहीं। अतिया को एहसास भी नहीं हुआ था कि इसने गलत नाम ले लिया, जबकि नवेरा के सर पर हथौड़े बज रहे थे। इसने सुंदस के शोहर से शादी कर ली थी। वो ये क्या कर बैठी थी। लैंडलाइन पर कॉल मत किया को। लैंडलाइन लॉन्च की सीढ़ियों के बिल्कुल साथ है, फ़ोन बजता है तो ऊपर नीचे बेल जाती है। सुंदस ने कभी इससे कहा था। वो अतिया बाजी के साथ कॉरिडोर में आई थी। सामने लॉन्च का दरवाज़ा था, दाईं तरफ सीढ़ियाँ, इसके बीच में लोहे के स्टैंड पर फ़ोन पड़ा था। वो वहीं रुक गई। खामखा पर तुम जानती हो कितना बिल आ जाता है, नवेरा ने जवाबन कहा। तब सुंदस की नई शादी हुई थी। वो और नवेरा रोज़ाना घंटों बातें किया करती थी। तुम मिस कॉल कर दिया करो, मैं फ़ोन कर लिया करूँगी। सुंदस ने इसे ये सब फ़ोन पे ही कहा था। हाथ में कार्डलेस फ़ोन पकड़े अगले ही लम्हे वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गई थी। नवेरा ने इसके हर कदम की
की चाप को सुना था। इस तरफ आज़म का कमरा ऊपर है। अतिया बाजी ने खामखा बताया था। वो इस घर में पहली बार आई थी, मगर नक्शा व सुंदस की ज़बानी बहुत पहले सुन चुकी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इसे अपने कदमों की जगह सुंदस के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मारिया भाभी का कमरा सीढ़ियों की दाईं तरफ है, मेरा सीढ़ियों के सामने, एन सामने। कभी सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ो तो मेरे कमरे के दरवाजे से टक्कर बार बार बजती है। नवेरा ने सर उठाकर सुंदस के कमरे के दरवाजे को देखा। इसका नहीं है, आज़म का भी नहीं, ये तो सुंदस का कमरा था। बिस्मिल्लाह पढ़ कर आओ, खुदा तुम्हारी नई ज़िंदगी की खुशियों से भर दे। अतिया बाजी ने दरवाज़ा खोला तो वो नवेरा के असाबी लड़ाई से बेखबर अपनी ही बातें कर रही थी। तुम बैठो, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। वो प्यार से कहकर निकल गई और नवेरा को कमरे में अकेला छोड़ दिया। इस कमरे में नवेरा के पछतावे के साए और सुंदस की बातों के जिन तवी होते जा रहे थे। फिर फर्नीचर लाने से मना कर दिया, मुझे फर्नीचर लाने से मना कर दिया, मगर नया बेड तो ले सकते थे। कमरे में वही पुराना बेड है जो आज़म ने नौकरी लगने पर लिया था, हल्का ब्राउन बेड, और इस पर गहरे ब्राउन कलर के डिज़ाइन बने हुए थे, जैसे किसी ने एस को उल्टा दिया हो। शायद आज़म की नौकरी लगते ही मेरा नसीब आज़म से जुड़ गया था। मेरे बेड पर सो लेटे हुए एस बने हैं, सुंदस ने बताया था। आज इसके बेड के चारों तरफ सुर्ख फूल के गुलदस्ते थे। वह आज से सजी थी। नवेरा ने करंट खाकर दाईं तरफ देखा। वहाँ आसमानी रंग का फूलों वाला पर्दा था। हकीकत से दूर चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं और आज़म पर्दों का ऑर्डर दे आए हैं। तुम मेरे पर्दे देखोगे तो लगेगा परियों के देश में हो, सुंदस ने बताया था। नवेरा ने डरते हुए नज़र उठाई। छत पर सिपियों वाला विंडो चार्म लगा हुआ था, जो नवेरा और सुंदस ने मिलकर लिया था। नीले कपड़े वाली सुनहरी कुर्सियां मेरे तख्त हैं। नवेरा दाईं तरफ मुड़ी तो कुर्सी पर सुंदस के वजूद का गुमान हुआ। एलसीडी के सामने लैंप्स रखे हैं, सुंदस की आवाज़ गूंजी। पूरे एक के बाद एक चीज़ देखने लगी। हर शय में सुंदस बोल रही थी, हर सतह पर इसके वजूद का एहसास था। सुंदस दुनिया से गई थी, मगर इसके कमरे से नहीं। यहाँ हर जर्रे में सुंदस थी। कमरे की हवा तक जिंदा होकर सुंदस की मलकियत की गवाही दे रही थी। हालात और किरदारों ने पहले ही इसके साथ नाइंसाफ़ी की थी। पिछली जिल्लत और नाउमीदी इसके साथ रुखसत होकर आई थी और आज़म और इसके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। दूसरी दीवार इसकी अम्मी और मारिया भाभी की बातों ने खड़ी कर दिया। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने ना चाहते हुए सुंदस के साथ बेवफाई कर दी थी। वो तो अपनी ही सोचों की चार दीवारी में बुरी तरह घिर चुकी थी। जब मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर आई तो इसने देखा दुल्हन साहबा बुरे मूड में जेवर उतार रही थी। थोड़ी देर बाद जब आज़म आया तब तक नवेरा ने कपड़े बदल लिए थे। सुनहरी केड़ियों वाला सफ़ेद जोड़ा वो हैंगर पर डाल रही थी। आज़म ने सर दाबड़ी, मुझे ये मत कहिएगा कि आपको अकेला छोड़ दूँ। ऐसा करना होता तो आपसे शादी ना करता। आज़म ने कफलिंग्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखे वहाँ नवेरा का जेवर पड़ा था। वो इसके वजूद से जुदा होकर अपनी सारी कशिश खो चुका था। ज़िंदगी में एक ही चीज़ मेहरबान थी, वो थी तनाई। अब वो भी छिन गई। यहाँ तो सुंदस की यादों का मजमा लगा है। इसने अपने सूट को सीने से लगाया और आंसू अपने अंदर उतार लिए। सुंदस हमारे बीच नहीं है, हमारे साथ है। आज़म नवेरा के पास आ खड़ा हुआ। जानती हूँ, इसीलिए तो इससे नज़रें नहीं मिला पा रही। आज़म ने इसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा था जब नवेरा तेज़ी से हैंगर लेकर बाथरूम में चली गई। इसका हाथ हवा में रह गया। मैंने होटल में रूम बुक किया है। मेरी छुट्टियां ज़्यादा नहीं है कि दूसरे शहर जाऊं। अपने ही शहर में थोड़ी तफरी हो जाएगी। आज़म ने नाश्ते के मेज़ पर कहा। असल में वो नवेरा को इस माहौल से दूर लेकर जाना चाहता था जहाँ इसे सुंदस नज़र आती थी। रात नवेरा ने कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। भाई अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे और अम्मी ने अब हर चीज़ से इनकार करना छोड़ दिया था। मैं इतने से दिनों के लिए आई हूँ, पहले मेरे साथ वक्त गुजार लो, फिर तुम दोनों घूमते रहना। अतिया बाजी ने एतराज़ किया था। आज़म सोच कर रह गया, इसका और नवेरा का आपस में वक्त गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है, मगर यहाँ सबको गलत फहमी थी कि इसकी और नवेरा की लव मैरिज थी। वह समझते थे कि सुंदस की ज़िंदगी में दोनों मिला करते थे और सुंदस के जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे में आसरा ढूंढ लिया। इसके मुताबिक ये रिश्ता तकमील को पहुँच चुका है। टोस्ट थोड़े ज़्यादा सेंक दे, नवेरा को टोस्टर वालों की आदत है। आज़म ने बेख्याली में मुलाजमा को कहा, जो प्लेट में हल्के सिक्के टोस्ट लेकर आ रही थी। अतिया बाजी मुस्कुराकर अपनी चाय डालने लगी। आज़म को एहसास हुआ कि बाकियों को गलत फहमी क्यों है। वह नामनूस था, मगर एक दूसरे से अनजान नहीं थे। बाज़ औक़ात कोई मंजर आंखों के सामने ऐसा आ जाता है जिसे देखकर शिद्दत से लगता है कि यह हम पहले देख चुके हैं। वो चंद सेकंड भी हो सकते हैं और कहीं मिनट भी। उर्फ आम में इसे डे जाओ कहते हैं, यानी पहले से देखा हुआ। नवेरा भी पल पल डे जाओ भी जैसी कैफियत का शिकार हो चुकी थी। हर चीज़ देखकर इसे यूं लगता था कि इसने सुंदस की नज़र से वो पहले ही देखी हुई है। पुरानी यादें इस शिद्दत से इस पर मुसल्लत हो चुकी थी कि वो आज़म अपने नए रिश्तों को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। आज़म ने इसे सारी रात जागते और अगली दोपहर अम्मी के कमरे में सोफे पर सोते हुए देखा था। वो अपनी जल्दबाजी पर खुद से गुस्सा हुआ था। वो नवेरा से दूर जाकर इसको संभलने का मौका देना चाहता था,
اس لیے اس نے آفس کی ایک اسائنمنٹ کی حامی بڑھ لی تھی۔ اگلے روز نویرا اور عطیہ باجی بازار گئی ہوئی تھی، تب وہ امی کے پاس آیا۔ صبح مجھے خیر پور جانا ہے، ایک لیبارٹری پروجیکٹ ہے۔ اس نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے کہا۔ کمر میں درد کے باوجود اس کی امی اٹھ بیٹھی۔ 4 دن نہیں ہوئے تمہاری شادی کو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اور نویرا خوش تو ہو؟ وہ یکدم فکر مندی، ضروری کام ہے، 3-4 دن میں آ جاؤں گا۔ اس نے امی کو تسلی دی۔ اگر جانا ہے تو بہو کو ساتھ لے کر جاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آتے ہی اسے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی امی اس کے چہرے پر اس کے دل کا حل کھوج رہی تھی۔ وہ ساتھ نہیں جا سکتی، کمپنی کا گاڑی ڈرائیور ہے، ساتھ 2 لوگ اور بھی۔ اعظم نے امی کو سمجھا۔ اس کا ڈوبا ہوا بسکٹ کپ میں گر چکا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے نویرا سے شادی سے کوئی وعدہ نبھانے کی خاطر کی ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے تم اپنی بیوی نہیں لائی، اس کی سہیلی کو بھی لائے ہو؟ وہ جہاں دیدہ عورت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس نے آئینے میں دیکھا، عطیہ باجی اور نویرا باہر سے آ رہی تھی اور اسی کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اب وہ انکار کی پوزیشن میں بالکل نہیں رہا تھا۔ سفر میں اس نے اپنی گاڑی کی رفتار جان کر سست رکھی تھی تاکہ وہ اپنی کمپنی کی گاڑی سے پیچھے رہ جائے۔ اعظم اور نویرا اپنی ذاتی گاڑی میں تھے۔ کمپنی کی گاڑی میں ڈرائیور، سیلز کے 2 آدمی اور اعظم کا ایک ماتحت سوار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیگم اور ٹیم کا آمنا سامنا نہیں چاہتا تھا۔ اس معاملے میں وہ پرانے زمانے کا تھا۔ اس کا بس چلے تو وہ اب بھی ویسے ہی گھر بنائے جیسے قبل از تقسیم ہوتے تھے، مردانہ الگ اور زنانہ الگ۔ اس نے اطلاع دے دی تھی کہ وہ بیگم کے ساتھ آ رہا ہے، اسے الگ رہائش چاہیے۔ ویسے نویرا جتنی چپ تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ہی مکان شیئر کر لیں تو بھی کسی کو اس کی موجودگی کی بھنک نہیں پڑے گی۔ آپ تھوڑا سا سو لیں، آگے سر خراب ہو جائے گی تو نیند نہیں آئے گی۔ اعظم نے اس کی آنکھوں پر غور کیا جو نیند نہ پوری ہونے کے بعد سوج چکی تھی۔ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، نویرا نے کہا اور گفتگو سے بچنے کے لیے پرس سے سن بلاک نکال کر چہرے پر ملنے لگی۔ رات کے سفر میں تو آ جاتی ہے، اعظم کے منہ سے نکلا۔ نویرا اس بار چونکی بھی نہیں تھی۔ یقیناً سندس نے بتایا ہوگا۔ اس کے دل پر مزید وزن بڑھا۔ میوزک سنیں گی؟ اعظم نے کہا اور بغیر پڑھے ایک سی ڈی پلیئر میں لگا دی۔ اسپیکر پر رومانی گانے زور و شور سے بجنے لگے۔ نویرا کے ہاتھ میں سن بلاک کی ٹیوب تھی۔ اس نے زور سے ٹیوب کو پکڑا تو کھلی ٹیوب سے کریم کے دھار نکلے ڈیش بورڈ پر جا لگے۔ اعظم نے فوراً ایجیکٹ کا بٹن دبایا، وہ بھی غیر ضروری پریشر میں آ گیا۔ یہاں پر ایف ایم نہیں چلتا، پرانی سی ڈی پڑی۔ اعظم نے وضاحت دی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ایسے شرمائے گا۔ ٹیشو ہے؟ نویرا نے ڈیش بورڈ پر لگا سن بلاک اپنی ہتھیلی پر اٹھایا۔ زیادہ آ گیا ہے تو مجھے دے دیں۔ اعظم نے اپنا بایاں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل سے ہٹا کر نویرا کے سامنے کر دیا۔ نویرا نے گھبرا کر اپنی ہتھیلی پیچھے کھینچی۔ اعظم کا ہاتھ وہیں رہا۔ اس کے ناخن صاف اور پوری طرح کٹے ہوئے تھے۔ وہ کہتا تھا اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی بات ثابت کر رہا تھا۔ کائنات کا غالباً پہلا اور سب سے مؤثر رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے چھونا۔ چھونے میں احساس ہوتا ہے، کبھی رد کرنے کا تو کبھی چاہت کا۔ نویرا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کے ہاتھ پر پھیر کر سب سن بلاک منتقل کر دیا۔ اس کی اپنی ہتھیلی پر ایکسائٹمنٹ کی فوار برسنے لگی۔ کچھ کھا لیں۔ اعظم بھی اپنی سوچوں کے باعث مسکرا رہا تھا۔ اعظم نے گاڑی مختصر سے قیام گاہ میں روک لی۔ آگے اس کی ساری ٹیم کھانے میں مصروف تھی۔ اعظم نے سست رفتاری سے انہیں جتنا آگے جانے کا موقع دیا تھا، اس نے وہ وقت قیام گاہ میں گزار کر فاصلہ سمیٹ لیا تھا۔ اس نے سینڈوچ لیے، دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر کھائے۔ پھر اعظم نے تیز رفتار سے گاڑی چلا دیا۔ وہ ٹیم سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ خیر پور شہر کے نزدیک ایک قصبہ تھا جہاں ایک ٹیکنیکل کالج میں انہیں اینالائزر لگانے تھے۔ کالج کے ساتھ عملے کی رہائشی کالونی بنی ہوئی تھی۔ وہ پہنچے تو سورج جھلسانے پر قادر نظر آ رہا تھا۔ مارچ کا آخری ہفتہ تھا اور سورج مہینوں بعد اپنی پرانی جون میں آیا تھا۔ نویرا کو سن بلاک کے باعث تیل جیسے چپکنے پسینے آ رہے تھے، مگر اعظم کی تر پیشانی کے پیچھے اس کی منزل کی غیر متوقع حالت تھی۔ آبادی سے دور جو یونیورسٹیاں اور فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ رہائش کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اپنا عملہ بہت ٹھاٹھ سے رہتا ہے، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی کچی آبادی میں آ گیا ہے۔ گرد اڑاتی سڑکوں کے ارد گرد جانور ٹہل رہے تھے۔ کالونی بناتے ہوئے ایک اسکواش کوٹ بنایا گیا تھا جس کی چھت اور زمین دونوں ہی ٹوٹ چکے تھے۔ زیادہ تر گھر کچے تھے اور جو گھر پکے تھے ان کے آگے پیچھے اتنا گراؤنڈ چھوڑا گیا تھا کہ گھر کی نہ پینٹ کی دیواروں تک گھر کے بنا پینٹ کی دیواروں تک نظر نہیں پہنچتی تھی۔ گھر نظر کے باہر لگی جھاڑیوں میں کھو جاتی تھی۔ تھوڑا آگے گئے تو چھوٹے مکانوں کی قطاریں دکھائی دی، مگر دیکھ کر واضح تھا کہ چھت اور دیواروں کے علاوہ شاید ہی وہاں کوئی سہولت مہیا ہو۔ اعظم کو کوفت ہوئی کہ کیا تھا کہ وہ امی کو انکار کر دیتا۔ عطیہ باجی ہوٹل تک جانے نہیں دے رہی تھی۔ کہاں نہیں دبینی دلہن کو دوسرے شہر بھیج دیا، اور وہ بھی ایسی جگہ۔ وہ ان گھروں کی قطاروں سے دور کالج کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں ان کا میزبان ان کا منتظر تھا۔ وہاں بھی کچی زمین اور لمبی گھاس میں 2 کمرے موجود تھے۔ گاڑی سے اتر کر
نویرا تو فرش گھورنے لگی۔ اعظم کو اندازہ ہو گیا وہاں کوئی باقاعدہ باؤنڈری وال نہیں تھی، نہ ہی سیکورٹی کا کوئی انتظام تھا۔ اس کے میزبان نے انہیں ان کی رہائش دکھائی۔ اعظم اپنا مختصر سا کیری بیگ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ کمرے میں بیڈ کی جگہ چارپائیاں تھیں۔ نویرا نے ایک سفید دروازے کو دھکیلا۔ باتھ روم پرانا مگر صاف تھا۔ ایکسکیوز می، نویرا نے کہا۔ اندر جا کر کنڈی لگا لی، پھر کھولی، پھر دوبارہ لگائی۔ اب اسے لگ رہا تھا یہ نازک سی کنڈی دروازے کو روک نہیں پائے گی۔ نویرا کے اندر جاتے ہی اعظم نے غصے سے 2-4 گالیاں نکالی۔ لوگ بیگم کو بیچ پر لے کر جاتے ہیں اور یا پہاڑوں پر اس خستہ حال مکان میں لے آیا تھا۔ کمرے کے ساتھ 8x8 کا برآمدہ تھا جس میں ایک میل زدہ چولہا اور چند برتن تھے، ساتھ ہی ایک خستہ حال صوفہ موجود تھا۔ وہاں دیوار کی جگہ جنگلہ لگا تھا۔ وہاں بیٹھ کر گراؤنڈ میں کھڑی گاڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بائیں طرف موجود دوسرے کمرے کا برآمدہ دروازے بھی دکھ رہا تھا۔ یعنی وہ یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، بیٹھتے تو دوسرے کمرے کے آدمیوں سے بے پردگی ہوتی۔ اعظم واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے چارپائی کو ٹھوکر ماری، پھر اس پر لیٹ کر چھت کو گورا۔ اتنے گھنٹوں کی ڈرائیونگ سے اس کے پٹھے کرا رہے تھے۔ وہ چارپائی پر لیٹا تو پٹھے چیخ اٹھے۔ ان کو نرم گدوں کی عادت تھی، وہ کیسے اس کے جھولتے بستر پر سو سکتا تھا؟ وہ بے چینی سے ٹہلتا ہوا سوچنے لگا۔ نویرا کنڈی کھول کر باہر آئی۔ سنک کا نلکا ٹپک رہا ہے، اس سے مختصر ترین بات کرتی تھی۔ خراب ہوگا۔ اعظم نے آگے ہو کر جھانکا۔ چند قطرے ہی تو تھے، میں آتا ہوں۔ وہ کچھ اعداد و شمار کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نویرا کو چند قطرے ضائع کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ پوری قوت سے نلکا بند کرنے لگی۔ تم لوگ تو مزے سے لیٹے ہوئے ہو۔ اعظم لان عبور کر کے دوسرے کمرے میں گیا جہاں اس کی باقی ٹیم پہنچ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی کوئی رپورٹر اور کیمرہ مین آئے گا، کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں گے۔ اس کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ سیلز کے لڑکے اکبر نے کروٹ لے کر کہا۔ اعظم اس کی بات سے زیادہ اس کی چارپائی کی پختگی میں دلچسپی لے رہا تھا، جو نہ جھولی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی آواز نکالی تھی۔ تمہاری چارپائی تو بالکل صحیح ہے، ہماری تو ایسی ہے جیسے پنگورا پڑا ہے۔ اعظم نے قریب پڑی کرسی ہلا کر اس کی مضبوطی چیک کی۔ اعظم کو یقین ہو گیا تھا کہ کرسی اس کا وزن سنبھال لے گی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا۔ وہاں بھی ڈھیلی ڈالی تھی، وہ تو ہمارے ڈرائیور نور محمد نے کس دی، تب کسی لائق ہوئی۔ اکبر نے بتایا، میں 776 تو یہاں نہیں رہ سکتا، میں انچارج سے معاملے طے کر لیتا ہوں، پھر کھانے کے بعد واپس نکل جاؤں گا، باقی تم سب لوگ سنبھال لینا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں اپنی تمام ہدایات دینے لگے۔ اس فیصلے کے لیے اسے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی تمام ابتدائی معاملات نپٹا کر کمرے میں نویرا کو بتانے آیا تھا۔ اسے پہلی بار کمرے میں سکون کا احساس ہوا۔ وہاں صرف خاموشی نہیں تھی، سکون تھا۔ سامنے چارپائی پر نویرا گہری نیند سو رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس نے چادر کی طرح تان رکھا تھا، ایک ہاتھ دائیں کان کے نیچے، دوسرے سے چادر کی مضبوط مٹھی بنائے وہ سو رہی تھی۔ کتنے دنوں کی بے آرامی اور رت جگہوں کے بعد وہ بچوں کی مانند سو رہی تھی۔ اعظم دیکھتا رہ گیا تھا، کتنا حسین منظر تھا۔ آسمانی دوپٹے سے ڈھکی نویرا، کمرے کا کھلا دروازہ آہستہ سے سر کر بند ہوا تھا تو اعظم کا دھیان ہٹا۔ ابھی بھی اس کو فیصلہ کرنے میں سیکنڈ لگا تھا۔ وہ اسے واپس لے جا کر اس سے یہ بے فکری کی نیند نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ ایک موٹی مادہ مچھلی اس کی جلد پر آڑ بیٹھی ہوئی اسے تھوک کے ساتھ اس کی جلد کو سن کر کے اس کا خون چوسنے میں مصروف تھی۔ جب وہ اپنا کام تقریباً کر چکی تھی تب نویرا کو کھجلی ہونے لگی۔ اپنا ہاتھ پنڈلی تک لے جاتے ہوئے اس کی نیند ٹوٹی۔ پلکوں کی جھالر کھلتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا وہ ایک اجنبی جگہ پر ہے۔ سورج کی تپش ختم ہو چکی تھی مگر روشنی باقی تھی۔ اس روشنی میں اس نے ساتھ والی چارپائی پر نیم در اعظم کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا وہ پل بھر کے لیے بھی نہیں سویا بلکہ نویرا کی پہرے پر بیٹھا ہے کہ کہیں کوئی جنبش یا آواز اس کی نیند میں خلل نہ ڈال دے۔ نویرا نے ہاتھ مار کر اپنا دوپٹہ تلاش کیا۔ دوپٹہ اس کے پیروں میں پھنسا ہوا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ وہ ایسے بے وقت سونے پر شرمندہ تھی۔ کھانے کا ٹائم بھی ہے اور چائے کا بھی، آپ کے موڈ پر منحصر ہے۔ اعظم بہت دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے اب بھی نظریں جمائے رکھی۔ نویرا نے دوپٹہ پھیلا کر دوبارہ سے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی قمیض پسینے سے تر تھی، اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نویرا نے کیچر کھول کر بال کمر پر گرنے دیے، پھر انہیں سمیٹ کر دوبارہ سر پر باندھ لیا۔ آپ نہا لیں، یہاں گرمی بہت ہے، میں بھی 2 دفعہ نہا چکا ہوں۔ سامنے چھوٹا سا ٹی وی قومی سپورٹ چینل دکھا رہا تھا مگر اعظم کی نگاہیں نویرا سے رخ پھیرنے سے انکاری تھی۔ ٹھیک ہے، نویرا نے سرگوشی کی اور نہانے چلی گئی۔ ٹیم کے باقی افراد بھی تنگ تھے۔ اب جب اعظم رکنے والا تھا تو ان لوگوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سب کھانے کے لیے خیرپور شہر گئے، وہاں اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر AC میں کھانا کھایا۔ اعظم کے لیے پیک کروا کر لے آئے۔ نویرا نے نہا کر باتھ روم میں ہی بال بنائے، خشک کیے اور کافی دیر بعد باہر نکلی۔ تب تک اعظم پلیٹیں گلاس ٹیبل پر رکھ کر ٹیبل چارپائی کے سامنے لے آیا تھا۔ کھانا آ گیا۔ اعظم نے اس کے آتے ہی کہا۔ اسے خود بھی بہت بھوک لگی تھی۔ نویرا چارپائی پر اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ اعظم نے خاکی لفافہ چاک کے سالن روٹیاں نکالنے لگا، ساتھ ایک چوتھے ڈبے میں سینڈوچ تھا۔ اتنا اچھا کھانا اگلی بار کس وقت ملے کوئی خبر نہیں، اس لیے بغیر شرمائے کھائیے گا۔ اعظم نے سینڈوچ کا ڈبہ اس کی طرف کیا
نویرا نے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پلیٹ میں سالن روٹی ڈلی۔ میں شرما نہیں رہی، بس تھکاوٹ تھی۔ نویرا نے نوالا بنا کر منہ میں ڈالا۔ نیند پوری کر کے وہ سچ میں کلیئر سوچنے لگی تھی۔ اعظم نے دل پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی آیا بڑی اور میں نادان سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے شرما رہی ہیں۔ اس کا دل رومانس کے موڈ میں تھا تو میدے کو اپنی پڑی تھی۔ اس نے بھی بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے دل مچلتا رہا اور میدے کو ٹھنڈ پڑتی رہی۔ آپ نے ایک بار سندس کو کہا تھا کہ نویرا تمہاری چچوری سہیلی ہے، آپ کو میں ناپسند تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ مچل تو نویرا کا دل بھی رہا تھا مگر اس کے دل میں قدرتیں تھی۔ اعظم نے نوالا نگلا اور سکون سے اگلا نوالا بنا کر منہ میں ڈال لیا۔ مجھے آپ نہیں، سندس کی بیسٹ فرینڈ ناپسند تھی، بلکہ نفرت تھی اس سے۔ وہ آپ ہوتی یا کوئی اور، کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ کی شریکی حیات کو آپ سے زیادہ کسی اور سے محبت ہو، اس شخص سے آپ نفرت ہی کریں گے۔ اعظم نے وضاحت دی۔ اس کے اندر بھی کچھ لڑنے کو مچل رہا تھا۔ نویرا چپ رہی۔ وہی دوبارہ بولا، جیسے ان 4 دنوں میں آپ نے سندس کو سہیلی سے سوکن بنا لیا۔ آپ کو بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت ہو۔ نویرا نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ اعظم نے کہہ کر اپنی پلیٹ آگے کر دی۔ نویرا کا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ سندس کو سہیلی سمجھتی تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے ڈھونڈ کر ونگز کی بوٹی اعظم کی پلیٹ میں ڈالی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فارمولا وہاں اپلائی ہوتا ہے جب شوہر سے محبت کا رشتہ ہو۔ نویرا نے بے دردی سے اس کا دل توڑا۔ اگر کٹھور بننا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا تھا تو وہ یہی صحیح، مگر اعظم کی ہوائیاں اڑی، نہ ہی دل ٹوٹا۔ اس نے مزے سے بوٹی توڑ کر اگلا نوالا لیا۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ سندس نے آپ کو صرف میری پسند بتائی ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے آپ کو بتایا ہو کہ مجھے وائٹ میٹ پسند نہیں اور ونگز پسند ہے۔ اعظم چبا نہ رہا ہوتا تو ہنس رہا ہوتا۔ نویرا نے چونک کر ٹیک اوے والے ڈبے کو دیکھا جہاں 2 وائٹ میٹ والی بوٹیاں تھیں اور ایک ہی ونگ تھا۔ جو اس نے ڈھونڈ کر اعظم کی پلیٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس کی ناپسند بھی خوب جانتی تھی، پھر بھی اس کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ اسے ایک بار پھر غصہ آیا، اس بار خود پر۔ غصے میں اسے بہت بھوک لگتی تھی۔ اس نے مزید روٹی لیے، سالن ڈالا۔ اس روز وہ روٹین سے بہت زیادہ کھا گئی تھی۔ انہیں 12 مختلف اینالائزر نصب کرنے تھے۔ وہاں بہت چاہنے کے باوجود وہ یہ کام جلدی نپٹا نہیں سکتے تھے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا دور تھا۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 3 گھنٹے جا رہی تھی۔ اعظم کی رات بھی بہت بے آرامی سے گزری تھی۔ نویرا نے تو پھر دوپٹے کو تان کر سو گئی تھی، جبکہ مچھروں نے ساری رات اعظم کا خون چوس کر پارٹی کی تھی۔ وہ رات کو ہر گھنٹے بعد اٹھ کر نہایا تھا۔ اس نے کالج مینجمنٹ سے اپنی بے آرامی کا ذکر کیا تھا تو وہ بھی معذرت کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ حالات یہی تھے اور گزارا کرنا تھا۔ وہ بجلی والے 1 گھنٹے میں جی توڑ کام کرتے اور اگلے 3 گھنٹے بجلی کا انتظار کرتے۔ اس نے وہی میں سے کھانا پیک کروا کر نوالا کے لیے بھجوا دیا تھا، ساتھ مچھروں سے بچاؤ کا لوشن بھی بھیجا تھا۔ وہ بیوی کی طرح سے جتنا بھی فکر مند ہوتا مگر ڈیوٹی کمز فرسٹ، اسے کام پہلے کرنا تھا۔ شام تک اس کے 2 کولیگز بہانہ بنا کر واپسی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب کام اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ دن ڈھلنے کے بعد بھی کام میں لگے رہے اور رات تک لگے رہے۔ اس کام کا کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا۔ اعظم رات مچھر والا لوشن لگا کر گہری نیند سویا تھا۔ صبح ہوتے ہی پھر کالج چلا گیا۔ نویرا خالی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے والا کمرہ بھی دن کے وقت خالی تھا۔ دن میں یہ ساری جگہ اس کی ملکیت بن جاتی تھی۔ وہ تبدیلی جو زخموں پر مرہم لگاتی اس کی زندگی میں اب آئی تھی، وہاں دور دور تک عہد نہیں تھا۔ اس کے لیے ذہنی دباؤ نہیں تھا، وہاں کسی چیز پر سندس کی چھاپ بھی نہیں تھی۔ اس لیے نویرا کا گلٹ بھی وقفہ لے رہا تھا۔ وہاں اس کے میکے کی طرح پرانی نویرا بھی نہیں تھی جس کو دیکھ کر اسے دکھ ہوتا۔ یہاں سب نیا تھا اور اچھا تھا۔ اسے اعظم سے بھی کوئی گلہ نہیں رہا تھا مگر اسے سندس کے شوہر کے مقام سے ہٹا کر اپنے شوہر کا مقام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس معاملے میں وہ بے بس تھی۔ وہ باہر گراؤنڈ میں آگے ایک درخت کے نیچے چونٹیوں کی قطار چل رہی تھی۔ وہ حشرات کسی طرح اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے تھے جبکہ وہ انسان ہو کر بھٹک رہی تھی، شاید اس لیے کہ ہر چونٹی اگلی سے رستہ پوچھتی ہے اور پچھلی کو دکھاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں کے بغیر وہ عرصے سے رہ رہی تھی مگر سندس کی خاموشی نہیں تھی۔ وہ ہوتی تو اسے کیا حال بتاتی، کیا اپنے شوہر پر قبضہ کرنے پر خفا ہوتی یا اسے اپنی زندگی اپنانے پر مبارکباد دیتی؟ یقیناً وہ ہنس کر اسے گلے لگا لیتی اور کہتی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہاں، وہ یہی کہتی۔ یہ گواہی نویرا کا دل دے رہا تھا مگر نویرا ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سندس کی جگہ لینے کی قصوروار تھی اور خود کو اعظم سے دور رکھ کر سزا دے رہی تھی۔ رات کو موسم بہتر تھا۔ اعظم 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا تو کچھ دیر تک وہ برآمدے میں بیٹھے رہے۔ اعظم نے اپنے کام کے متعلق کچھ خوشی اور کچھ اکتاہٹ سے بتایا۔ نویرا سنتی رہی۔ پھر وہ سونے کے لیے اندر آ گئے۔ کھڑکی دروازے بند ہوا تو اندر گھٹن ہونے لگی۔ پھر بھی وہ گرم رات اپنے گرم دن سے کہیں بہتر تھی۔ دن میں تو پنکھے کی ہوا بھی لو کے تھپیڑے دے رہی تھی، رات میں تو وہ بھی میں ہوا ٹھہر رہی تھی، جلدی جذب ہو رہی تھی۔ دونوں لیٹ کے جبکہ نیند ان دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نویرا نے بازو کا تکیہ بنایا، رخ موڑ کر سوتی بن گیا۔ اعظم کے سراہنے لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ کمرے میں گھڑی کی آواز اور پنکھے کی گڑ تھی اور صرف خاموشی۔ کتنی ہی دیر ہو کا عالم رہا، پھر باہر کی دیوار سے کوئی کود کر اندر ٹاپا۔ اعظم کے کان کھڑے ہوئے مگر اسے لگا کہ کوئی جانور ہوگا۔ کمرے کے ساتھ کا چولہا
اور چند برتن تھے، اس میں عجیب سی بدبو تھی۔ مستقل رہنا ہوتا تو کوئی صفائی بھی کرے ہفتہ بھر کے اس ٹرپ کے لیے کوئی خود کو کیوں ہلکان کرتا۔ کھانا میس سے آ جاتا تھا، رات کے برتن وہ بھائی نکال کر کپڑے سے ڈھک دیتے تھے، جو ناشتہ دینے آتا تھا انہیں لے جاتا تھا۔ آدھی رات ہونے والی تھی، جو آیا تھا اندھیرے میں انہی جھوٹے برتنوں سے ٹکرایا ہے۔ کئی قسم کی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہوئی۔ اعظم نے پہلے ساتھ والے کمرے سے لڑکا نکل کر کون کون کرنے لگا، جو بھی تھا مکینوں کو جگا کر دوبارہ سے دیوار کود کر بھاگ گیا تھا۔ اعظم دروازہ کھول کر اس کے پیچھے بھاگا۔ نویرا بھی بے خیالی میں بغیر دوپٹہ ننگے پاؤں ہی دروازے تک آئی تھی۔ کوئی نہیں بھابھی، سب ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں۔ سامنے والا لڑکا نویرا کو تسلی دینے لگا۔ اعظم نے مڑ کر اس کا حلیہ دیکھا۔ کہاں وہ اپنی بیگم کا سامنا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کہاں وہ بغیر دوپٹے کے ڈھیلے ڈالے کھلے بالوں میں دروازے پر کھڑی تھی۔ کون تھا؟ نویرا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ چور تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ ڈاکو ہوتا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر آ چکا ہوتا۔ اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی چلا آ رہا تھا، جیسے اس مکان کی خستہ حالی بھی نویرا کا قصور تھا۔ شکر بچت ہوگی۔ نویرا نے سکون کا سانس لیا اور کمرے میں دوبارہ پلٹ آئی۔ دوسرا لڑکا بھی گلیاں، دیواریں، دروازے سب چیک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بس اب صبح ہوتی ہوئے تمہیں واپس جانا ہوگا، میں کام نپٹا کر 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔ اعظم سچ میں پریشان تھا کہ صبح نویرا یہاں اکیلی کیسے رہے گی۔ دن کے وقت یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نویرا نے دھیمے سے کہا۔ واپس نہیں جانا چاہتی تھی؟ کیونکہ دن میں نہیں ہوتا، اس لیے۔ اعظم صرف مچھر گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ نہیں تھا، اس کا دل کر رہا تھا نویرا اس سے لڑے جھگڑے، کوئی ضد کرے، کچھ تو نارمل انسانوں والا کرے۔ مگر نویرا یا خاموش رہتی تھی یا سندس کی بات کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے دوبارہ لیٹنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یوں خاموش رہ کر ساری زندگی گزار دو گے؟ یہ گرمی، یہ مچھر، کیا تمہیں کچھ بھی تنگ نہیں کر رہا؟ وہ 2 ہٹے کٹے آدمی بہانہ بنا کر جا چکے ہیں، تم کس مٹی کی بنی ہو؟ وہ تو نہیں بولی۔ اعظم ہی لڑنے لگ گیا۔ با وفا مٹی کی بنی ہوئی اتنے آرام سے راستہ نہیں بدلوں گی۔ وہ شادی کی تصویر کے بعد پہلی بار مسکرائی تھی۔ اظہار محبت نہ صحیح، اظہار وفا ہی صحیح۔ اس کا یوں مسکرانا اعظم کو سر سے پاؤں تک نارمل کر گیا۔ اس نے غصہ چھوڑ کر اخبار اٹھایا، دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند اب بھی ان سے کوسوں دور تھی۔ ایک بار پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ انسانی آواز سننے کو وہ بے جان گرا بھی ترسا ہوا تھا۔ صبح چولہے کے پاس چمٹا گر گیا تھا، جس کی آواز کو دیواروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس کی گونج رات کی اس پہر بھی آ رہی تھی۔ جب نویرا اپنی چارپائی پر ہاتھ کا تکیہ بنائے منہ پھیرے لیٹی تھی، اعظم لیمپ کی روشنی میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد باسی ہونے والا تھا۔ اچانک نویرا نے کروٹ لی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اعظم کے گال پر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ منظر تحلیل نہیں ہوا، یہ حقیقت تھی، بہت بڑی حقیقت۔ ایک وحشت سے نویرا کانپی تھی۔ اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس کا رواں رواں ہلا گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل میں ایک ساتھ جی رہی ہے۔ ڈے جاؤ، نویرا نے سرگوشی کی۔ کیا؟ اعظم یہ اچانک بدلاؤ نہیں سمجھا تھا، اس لیے چونک گیا۔ یہ منظر میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مجھے ڈے جاؤ محسوس ہوا ہے۔ نویرا نے وضاحت کی۔ اب دن کی طرح روشنی، دونوں منظر ملا کر اس کی نگاہوں میں اور پھر یکجا ہو گئی۔ اسے لگا جیسے کائنات کے اسرار و رموز کی کہانی اس پر واہ ہوئی ہو۔ اس نے اپنی دنیا کے باہر کہکشاؤں کا نظارہ کر لیا اور نویرا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اعظم حیران پریشان اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تمہیں پہلے کبھی محسوس ہوا تھا؟ اعظم نے پوچھا۔ ہاں، یہی چارپائی، یہی کمرہ، سیمنٹ کا فرش، بوسیدہ قالین، اور آپ۔ آخری لفظ پر نویرا نے خود کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں یادیں گڑمڑ ہونے سے ڈے جاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں دنیا کے تمام واقعات پہلے ہی فلمائے جا چکے ہیں، ہم تو انہیں جی کر وہی پورا کر رہے ہیں جو ہماری قسمت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اکثر لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ پریشان نہ ہو۔ اعظم کو لگا اسے تسلی دینی چاہیے۔ ان چند لمحوں نے نویرا کا ذہن، نظریہ سب بدل دیا تھا۔ یادداشت کے منظر میں اعظم اس کے لیے بالکل انجان تھا، جب پہلی بار اس نے یہ منظر دیکھا تھا تو وہ اعظم کو نہیں جانتی تھی، جبکہ اس نے پہلی بار اعظم کو بک شاپ میں دیکھا تھا، اسی وقت جب اعظم اور سندس اور اعظم پہلی بار ملے تھے۔ یعنی سندس اور اعظم کے ملنے سے بھی پہلے یہ طے تھا کہ نویرا اور اعظم ایک دوسرے کا شریک حیات بن کر اس ویران کالج ایک دوسرے کا شریک حیات بن کر اس ویران کالج کے گرد آلود گیسٹ ہاؤس میں آنا ہے، اس کھڑکھڑ والے پنکھے کے نیچے چارپائی پر یوں لیٹنا ہے۔ میں نے سندس کی زندگی پر قبضہ نہیں کیا، وہ پرسکون ہو کر ہنسی، بلکہ اب تک کے تمام واقعات، سندس سے اس کی شادی کے، میرے اور احد کی شادی، سندس کی موت، میرا طلاق، وہ سب اس منظر کا رستہ بنا رہے تھے جو ہم ابھی جی رہے ہیں۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اعظم اس کے احساس شیئر تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ ان کا رشتہ قسمت کے صفوں پر ہمیشہ سے طے تھا۔ یہ ہمارا فیصلہ بھی تھا اور قسمت کا لکھا بھی۔ اعظم نے کہا۔ نویرا جیسے صدیاں کنگال کر آئی تھی۔ حال میں واپس آتے اس نے اعظم کو دیکھا، اپنے شوہر اعظم کو۔ مسز اعظم سہیل تھی۔ وہ یہ انکشاف اسے خوش بھی کر رہا تھا اور بے قرار بھی۔ نویرا دھیرے سے مسکرائی، جیسے ہر فکر سے آزاد
آزادی پا لی ہو، پھر وہ دوبارہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اعظم نے افسردگی سے دوبارہ اخبار پکڑ لیا۔ اتنے شاہانہ رد عمل کا ایسا ٹھنڈا انجام اس کے بھی ارمانوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ اعظم نے اخبار دور رکھ کر لائٹ بند کر دی۔ نویرہ نے لمبی سانس لی اور کروٹ لے کر اعظم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اعظم نے کچھ چونک کر اپنے کندھے پر بے فکر لیٹی نویرہ کو دیکھا، پھر اس کے بال سہلانے لگا۔ واپسی کا سفر جیسے شروع ہوتے ہی ختم ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کرنے کو اتنی باتیں تھی کہ کب اپنے شہر کے قریب آ گئے خبر ہی نہیں ہوئی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی نویرہ کو الجھن ہونے لگی۔ میرا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ نویرہ کے پیٹ میں ایسا درد تھا جیسے ٹیسٹ کی تیاری نہ ہو، اسکول جانا پڑے۔ میری طرح وہ کمرہ اب بھی آپ کا ہے۔ اعظم نے اسے یقین دلایا۔ وہ گھر پہنچے تو امی عطیہ باجی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چائے پیتے ہی انہیں بھی احساس ہو گیا تھا اعظم اور نویرہ اعظم نے خوشی پا لی ہے۔ ماریا بھابی آتن بچوں کے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی۔ سندر ہوتی خود بھی اٹھ کر ان کی مدد کرنے لگتی۔ نویرہ نے ایسا نہیں کیا، کام تو ہوتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ نویرہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ دروازہ کھولا تو اسے لگا وہ کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ گرے پردوں کے ساتھ اعظم کھڑا تھا۔ اعظم موجود تھا مطلب یہ اس کا ہی کمرہ تھا، مگر پہلے تو پردے نیلے ہوتے تھے۔ LCD ویسی ہی تھی پر لیمپ اٹھا دیے تھے۔ سندس کی سنہری کرسیوں کی جوڑی کی جگہ ٹوسٹر صوفہ آ گیا تھا۔ بیڈ نیا تھا جس کے کراؤن پر کشن لگا تھا تاکہ ٹیک لگائی جا سکے، حتیٰ کہ ٹیبل تک بدل دی گئی تھی۔ پورا کمرہ نیا لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نویرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے عطیہ باجی سے کہا تھا کہ نویرہ کا کمرہ سجا دیں۔ اب یہ کمرہ کسی اور کا نہیں، صرف تمہارا ہے۔ اعظم نے مسکرا کر کہا۔ نویرہ کو اپنے شوہر پر پیار ہے، اس نے آنے دیا، اپنے شوہر پر نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے اور کھڑکی کھول دی۔ ہوا کے ساتھ چھت پر لگا ونڈو چام موسیقی بکھیرنے لگا۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سندس کی یہ نشانیاں عطیہ باجی ہٹانا بھول گئی تھی اور بہت اچھا ہوا تھا۔ نویرہ کے چہرے پر سندس کو یاد کر کے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اعظم کو بھی اندر تک سکون محسوس ہوا۔ وہ ہمارے بیچ نہیں، ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ رہے گی، نویرہ نے اعتماد سے کہا اور اعظم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ تایا جی کے جنازے پر شرکت کے لیے نہیں آئی تھی۔ اسے اب یہ پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے فکر تھی کہ اعظم کیا کہتا ہے، اور اعظم نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ اب چند مہینے اور گزر گئے۔ اس بار عالیہ تائی نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ اس گھر میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر وہ داخل ہوئی تو اس کی توجہ مانوس چیزوں کی طرف گئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں نظر اٹھا کر اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ نیچے تک محسوس کی جانے والی بدبو میں سگریٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل تھا۔ نویرہ تم آ گئی۔ عالیہ تائی نے اسے گلے لگایا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، مگر ابھی پہلے کی طرح ڈائی کیے ہوئے بال کھول رکھے تھے، ناخنوں پہ نیل پالش تھی، وہی شہد ٹپکاتی زبان۔ جی تائی جان، کیا حال ہے؟ وہی سب سے پہلے تایا جی کا افسوس کرنے لگی کہ حیرت کی بات ہے، جو بدبو وہ محسوس کر رہی تھی عالیہ تائی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ نویرہ نے گھن سے جھرجھری لی۔ ثنا نیچے شفٹ ہو گئی ہے؟ نویرہ کو نظر آ رہا تھا، پھر بھی پوچھا۔ ہاں نیچے ہی ہے، ہیرا بھی آتی ہے تو میرے پاس ہی رہتی ہے، اوپر کا پورشن احد نے سیٹ کر لیا، انہوں نے سادگی سے کہا۔ یعنی احد کو آزادی مل گئی تھی، جس کو ہوتی مرضی بلاتا، جو مرضی کرتا۔ تایا جی نے اپنی زندگی میں اس کی ایک اور منگنی بھی کی تھی، مگر شادی سے پہلے لڑکیوں کو اصلیت معلوم ہو گئی تھی اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ اپنے تایا جی کو معاف کر دو، وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھے۔ عالیہ تائی نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اولاد کی محبت خدا کی حدود توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے معاف کر دیا، اب آپ خدا سے بھی معافی مانگیں، کل کو تو آپ بھی نہیں رہیں گے اس گھر میں۔ نیچے آپ کی کنواری نادان بیٹی ثنا ہوگی اور اوپر نویرہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عالیہ تائی اس سے بہتر جانتی تھی کہ اوپر کیا کچھ ہوتا ہے۔ عدنان کو ایڈز ہو گیا، احد نے اس کو کب کا چھوڑ دیا۔ عالیہ تائی یقیناً اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی۔ احد نے سیکھ پکڑی یا نئے دوست بنا لیے؟ نویرہ منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ عاطف، نویرہ باجی کے لیے چائے لاؤ۔ وہ خانسا ماں کو بلانے لگی۔ کچھ دیر بیٹھی عالیہ تائی اب بھی اپنے بیٹے پر پردہ ڈالنے کا فرض سمجھتی تھی۔ نویرہ پردے چاک کر بھی دیتی تو پیوند لگا دیتی، اس لیے اس نے مزید کڑوے سچ نہیں کہے۔ اس کی زندگی میں اعظم تھا، اسے خوش رکھتا تھا، اس لیے اب ان سب کو معاف کرنا آسان ہو گیا تھا۔ گھر پہنچی تو امل اور عیسیٰ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ میرے ایک امپورٹنٹ کال ہے، اب بچے تو تم دیکھو۔ اعظم کے لیے آج بھی اپنا کم سب سے اہم تھا۔ نویرہ کے نزدیک آج بھی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی یہ اس کا سسرال نہیں تھا، اس کا اپنا گھر تھا۔ اعظم کی امی زیادہ تر ماریا بھابی کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس گھر میں بھی ان کا ایک کمرہ تھا۔ تم دونوں نے زیادہ شرارتیں تو نہیں کی؟ اس نے 6 سالہ عیسیٰ کو باہوں میں بھینچا۔ میں نے نہیں کی، مگر امل نے پاپا سے کہہ کر اپنی الماری گیسٹ روم میں شفٹ کروا لی ہے۔ عیسیٰ نے چھوٹے ہی شکایت لگائی۔ دونوں بہن بھائی کھیلتے تھے تو بیسٹ فرینڈز تھے، لیکن اگر مقابلے پر آ جاتے تو اس سے بڑا دشمن بھی کوئی نہ ہوتا۔ امل کی کئی دنوں سے گیسٹ روم پر نظر تھی۔ وہ اپنا الگ مقام بنانا چاہتی تھی۔ نویرہ اسے ٹال رہی تھی، لیکن آج یہ کام اس نے باپ سے کروا لیا تھا۔ ماما، مجھے میرے کمرے میں بھی سندس خالہ جیسا ونڈو چام چاہیے۔
अमल ने फरमाइश की थी। नवेरा ने नज़र उठाकर देखा, सुंदस का विंडोचम बैरूनी दरवाजे के बाहर लगा था। पापा कहते हैं सुंदस खाला नहीं अम्मी थी। ईसा ने बहन कहते सीखी, वो दोनों थी, खाला भी और अम्मी भी। नवेरा ने दोनों बच्चों को बताया। सुंदस किसी नगरान फरिश्ते की तरह इसकी गुफ्तगू, इसके ख्याल इसके घर में हर वक्त रहती थी। नवेरा बच्चों समेत अपने घर के अंदर चल दी। जहाँ लड़ाई होती थी तो सुलह भी हो जाती थी, गम आते थे तो खुशियाँ भी बरसती थी। एक रूठता था तो दूसरा मना लेता था, इसलिए ये घर इसका परफेक्ट घर था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कौन सा नावल आगे सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।